بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہفتے کا دن ہے، تاریخ ہے 4 مئی کی، اور جناب اگلا ہفتہ شروع ہو رہا ہے 6 مئی سے، پیر کے دن سے۔ اور پہلے دن ہی جو سماعت ہے وہ ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے تحریک انصاف کی درخواست پر۔ سپریم کورٹ میں 3 رکنی بینچ یہ سماعت سنے گا۔ پہلے 8 مئی کو سماعت ہونی تھی، لیکن اس کے بعد خبر آئی کہ 6 مئی سے آغاز ہو رہا ہے اس بہت ہی اہم ترین کیس کی سماعت کا۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب یہ گلہ کر چکے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد سے ہمارے کیسز نہیں سنے جا رہے۔ اب یہ تحریک انصاف کا پہلا کیس، پہلی درخواست، پہلی اپیل ہم کہہ سکتے ہیں جو سنی جانی ہے، اور 6 مئی کو پہلے دن ہی سنی جانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑا دھماکہ خیز ہفتہ نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف جو کمیٹی بنائی وزیر اعظم شہباز شریف نے، جس نے دیکھنا ہے کہ گندم کے اسکینڈل میں کون کون ملوث ہے، جس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ 750 ارب روپیہ 750 ارب روپیہ پاکستان کے غریب کسانوں کا لوٹ لیا گیا، برباد کر دیا گیا۔ 300 ارب کا کہا جاتا ہے ملک کو نقصان ہوا، 85 ارب روپیہ کرپشن کی نظر ہوا۔ اس میں اب کہا یہ جا رہا ہے کہ بلاوا آ گیا ہے، بلایا جا رہا ہے کس کو؟ سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو، سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو محسن نقوی کو، جو اب وزیر داخلہ ہیں، ان کو بھی بلایا جا رہا ہے۔ یعنی یہ کمیٹی اب بلائے گی کس کس کو؟ وہ لوگ جو طاقت کا محور ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے ذریعے، ان کے کہنے پر یہ جناب انکوائری کمیٹی بنی ہے، اور وہ بلا کس کو رہی ہے؟ سابق وزراء کو، سابق وزیر خزانہ شمشاد اختر صاحبہ کو، سابق وزیر صنعت، تجارت اور وزیر داخلہ بن گئے تھے جناب اعجاز گوہر صاحب، وہ بھی بڑی طاقتور شخصیت ہیں، ان کو بھی بلایا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، کوئی رہ نہ جائے، ان سب لوگوں کو بلایا جا رہا ہے کہ ہاں جی کس طرح سے معاملہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کچھ سرکاری افسران جن کے نام بتائے جا رہے ہیں، کیپٹن ریٹائرڈ محمود ہیں، کیپٹن ریٹائرڈ آصف ہیں، ان کو بھی بلایا گیا ہے کہ بتائیں یہ ساری کرپشن کس طرح ہوئی، گندم کا سکینڈل کس طرح سے بن گیا، کس نے کہا تھا گندم منگوائیں۔ یہ ایک معاملہ الگ سے چل رہا ہے، اور اس میں لگتا ہے کہ پہلی جو لڑائی انوار الحق کاکڑ اور حنیف عباسی کے درمیان ہوئی ہے، جس پر انوار الحق کاکڑ نے کہا آپ مجھے گرفتار کروانا چاہتے ہیں، اور حنیف عباسی آگے سے بولے کہ میں قسم کھا سکتا ہوں آپ نے کرپشن کی ہے، اور پھر انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ فارم 47 کے بارے میں اگر میں نے بات کی تو نون لیگ اور آپ سب منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو یہ لڑائی بڑی شدید ہونے جا رہی ہے۔ ایک اور لڑائی جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ بابر ستار صاحب ڈٹ گئے ہیں، بڑا پریشر ان پر آیا، ان کے خاندان کی، ان کی فیملی کی جو کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس تھے، دستاویزات تھیں، وہ پبلک کر دی گئیں۔ یہ ہم نے بعض گشت سپریم کورٹ میں بھی دیکھی تھی کہ جسٹس ارتمن اللہ نے کہا کہ اگر کوئی سچ بولتا ہے، کوئی سامنے آتا ہے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، بابر ستار کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ لیکن بابر ستار ڈٹ گئے ہیں، اور ہوا یہ ہے کہ طاقتور ترین ایجنسیوں کے، طاقتور ترین سربراہان کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ جو آرڈر آیا ہے بڑا ہی دھماکہ خیز ہے، حیران کن ہے۔ آڈیو لیکس کا معاملہ ہے، کس طرح سے آڈیو لیکس ہوتی ہیں، کون کرتا ہے، کس طرح شیئر کی جاتی ہیں، کس کے پاس یہ صلاحیت ہے۔ اس پر مختلف اداروں کو بلایا گیا تھا بابر ستار صاحب کی طرف سے، چاروں نے، جن میں پی ٹی اے ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، آئی بی انٹیلیجنس بیورو، ایف آئی اے، پیمرا، چاروں نے کہا کہ آپ یہ کیس ہی نہ سنیں، آپ خود کو الگ کر لیں اس سے۔ اس پر جناب درخواستیں مسترد بھی کی گئیں، 5-5 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اپنی ذاتی تنخواہ سے، اپنی جیب سے انہوں نے دینا ہے ان سربراہان نے۔ ساتھ ان سے بیان حلفی مانگ لیا گیا ہے کہ آپ نے کس اتھارٹی کے تحت یہ کہا کہ بابر ستار بطور جج ہیں آپ کیس نہیں سن سکتے، کس طرح؟ یہ تو آپ نے ملی بھگت سے کیا، سارے اکٹھی درخواستیں لائے۔ اس کے پیچھے کیا تھا جب کیس اس طرح اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے؟ تو اب اس میں ہوا یہ ہے کہ بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں، ظاہر ہے ڈی جی ایف آئی اے اپنی جگہ بہت طاقتور ہیں، اور اسی طرح سے جناب ڈی جی آئی بی، سربراہ ہیں آئی بی کے انٹیلیجنس بیورو کے، یہ بھی ایجنسی ہے، خفیہ ایجنسی کہہ لیں آپ، اور جناب پی ٹی اے کے چیئرمین ہیں اس وقت میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان صاحب، میجر جنرل ریٹائرڈ، ہلال امتیاز ملٹری ان کو مل چکا ہے، وہ جناب پی ٹی اے کے چیئرمین ہیں۔ ان کے بارے میں بھی یہ خبر آ گئی ان کو بھی توہین عدالت کا نوٹس بھیجا جا رہا ہے، کیوں نہ آپ کے خلاف کارروائی کی جائے، اس میں جیل بھی ہو سکتی ہے۔ اندازہ لگائیے آپ، جرمانہ اور جیل، جرمانہ تو ان کو پہلے ہی کر دیا گیا ہے، اب جیل کی تلوار بھی لٹک رہی ہے۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیے، بڑا دھماکہ خیز یہ سارا معاملہ ہونے جا رہا ہے۔ اب جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اس کی سنیے بات۔
ہو یہ رہا ہے کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ اگر تحریک انصاف کے حق میں آ جاتا ہے تو اس وقت جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس 2/3 اکثریت ہے، جس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو کابینہ میں بھی شامل کیا جا رہا ہے، اور پہلے بلاول صاحب انکار کرتے رہے کہ نہیں ہم وفاق میں شامل نہیں ہوں گے، اب جناب شامل ہو رہے ہیں، وزارتیں لے رہے ہیں، لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، ابھی وزیر مملکت اگلے مرحلے میں بنیں گے، ابھی تو وفاقی وزراء شامل کرنے ہیں، پھر پنجاب کی بھی بات سن رہے ہیں، گورنرشپ بھی آ رہی ہے، پنجاب میں خیبر پختونخوا میں مل رہی ہے، تو یہ سب اکٹھے ہیں کیوں؟ آگے جناب اب پیکج آ رہا ہے جس کی تصدیق کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے کہ ہم جناب ایک ججز تقرری پر آئینی پیکج لے کر آ رہے ہیں، آئینی ترمیم کرنے لگے ہیں، اس کے لیے 2/3 اکثریت ان کو چاہیے۔ اگر مخصوص نشستوں کا فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں آ جاتا ہے کہ ہاں جی تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ملیں گی، چاہے وہ سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم کے انڈر ملیں، تو پھر ان کے پاس پیپلز پارٹی ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں رہے گی، اور پھر یہ جوڈیشل جس طرح سے ترامیم کرنا چاہتے ہیں، جس میں جو اعظم نذیر تارڑ ہیں وزیر قانون، انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ ڈینائی نہیں کرتا کہ اس میں یعنی ایکسٹینشن کی بھی بات ہے، قاضی فیصل صاحب کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے، 3 سال کی چہ گویاں ہو رہی ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے، اور ججز تقرری کہ اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اب پک اینڈ چوز ہوگا، ابھی تو سینئر موسٹ جج ہائی کورٹ کا جو ہوگا یا سپریم کورٹ کا ہوگا وہ چیف جسٹس لگ جاتا ہے، چیف جسٹس ہائی کورٹ کا، چیف جسٹس سپریم کورٹ کا، لیکن اب نہیں، اب ایک پول بنایا جائے گا کہ جو سینئر موسٹ 3 ہیں 5 ہیں ان میں سے حکومت چوز کرے گی، اور ساری طاقت حکومت اپنے پاس رکھے گی، تاکہ وہ لوگ ہمیشہ حکومت کے حق میں یا طاقتور جو لوگ ہیں ان کے حق میں فیصلے دیں گے، ان کو دیکھا جائے گا کہ آپ ہماری غلامی کر رہے ہیں، ہمارے کام کر رہے ہیں، اچھے بچے بن رہے ہیں، تو آپ کو چیف جسٹس بنا دیا جائے گا، جس طرح آپ پنجاب میں دیکھتے ہیں، پنجاب پولیس ہے، دیگر ادارے ہیں کہ جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں ہمارا بندہ کون ہے اس کو لگا دو، تو وہ پھر دیکھا جائے گا ہمارا بندہ کون ہے، سینئر موسٹ نہیں، جو ہمارا بندہ ہے وہ پھر بندہ بن کے رہے گا کہ اچھا ابھی سے میں سینئر ہو گیا ہوں تو میں ان کے کام کرتا ہوں تب میں چیف لگ سکوں گا۔ تو یہ جناب ترامیم آ رہی ہیں، اس کے لیے جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس تھا وہ ملتوی کر دیا گیا، کہا جا رہا ہے جی ججز لگانے چاہیے، جب تک تعینی ترمیم نہیں آتی تب تک بھی یہ کیا جائے۔ اب یہ جو 6 مئی کو 3 رکنی بینچ ہے جس میں جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس محمد علی مظہر، یہ 3 لوگ ہیں، 3 ججز ہیں جنہوں نے فیصلہ دینا ہے۔ اب اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے تحریک انصاف کے حق میں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن جو ہے وہ مشکل میں پڑ سکتی ہے۔ تو اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی قسمت کا فیصلہ ان 3 ججز کے ہاتھ میں ایک طرح سے آ چکا ہے۔ معاملہ صرف یہی نہیں ہے، 7 مئی کو ججز خط پر بھی کیس لگنا ہے، 7 مئی کو وہ بھی 6 رکنی بینچ ہے جس نے کیس سننا ہے، اس میں اطہر من اللہ صاحب بھی ہیں، منصور علی شاہ صاحب بھی ہیں، اس میں جسٹس قاضی فیصل صاحب بھی ہیں، دیگر ججز بھی ہیں۔ پچھلی سماعت پہ آپ نے دیکھا تھا کہ ججز کے آپس کے اختلافات کھل کر سامنے آئے تھے، جو ریمارکس میں نظر آ رہے تھے۔ منصور علی شاہ صاحب کہتے تھے کہ تمام ہائی کورٹ سے لکھا ہے مداخلت ہو رہی ہے، قاضی فیصل صاحب کہتے رہے نہیں تمام نے نہیں کہا، اور وہ اصرار کرتے رہے منصور علی شاہ صاحب نہیں تمام نے کہا ہے۔ اطہر من اللہ صاحب کہتے رہے کہ ہمیں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے، کس طرح بتایا جاتا ہے جی آپ ہمیں پتہ ہے آپ کے بچے کے اسکول میں پڑھتے ہیں، یہ سب کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں چیز نشر ہوئی کیونکہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی تھی۔ اطہر من اللہ صاحب نے یہاں تک کہہ دیا 76 سال سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو قاضی فیصل صاحب کہنے لگے نہیں مجھے نہ اس میں شامل کریں، جب سے میں آیا ایسا نہیں ہو رہا۔ تو یہ اب معاملہ آگے بڑھ رہا ہے۔ 7 مئی کو جناب ججز خط والا معاملہ وہ آگے بڑھنا ہے۔ اسی طرح فیض آباد دھرنے کی رپورٹ آ چکی ہے جس میں فیض حمید صاحب کو کلین چٹ مل گئی ہے، سب کو کلین چٹ مل گئی ہے۔ اب وہ معاملہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا ضرورت تھی، ایک بھرم تھا، قاضی فیصل صاحب نے اس پر انکوائری بنا کر اب دیکھ لیا، سب کو کلین چٹ مل گئی۔ اب دیکھتے ہیں قاضی فیصل صاحب اس پر کیا کرتے ہیں۔ وہ کیس بھی لگا ہوا ہے اور اس میں قاضی فیصل صاحب بھی اس بینچ میں ہیں، فیض آباد دھرنا کیس جس میں انہوں نے ریمارکس تحریک انصاف کے خلاف بھی دے دیے تھے۔ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے جی۔ تو اگلا ہفتہ جس میں اب 48 گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے، بڑا ہی دھماکہ خیز ہونے جا رہا ہے۔ یہ میں نے اہم ترین معاملات آپ کے سامنے رکھتی ہیں جس سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ٹکراؤ ہے اور شدید ٹکراؤ ہے، اور اس بارے میں آپ دیکھیے گا آنے والے ہفتے میں چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ کس طرح سے اب چیزوں کو مینج کیا جاتا ہے، کس طرح معاملات آگے بڑھانے کی کوشش ہوتی ہے۔ اسی میں جناب یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ جماعت اسلامی نے ذرائع سے میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں، جماعت اسلامی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی تحریک انصاف کے ساتھ جو جماعتیں شامل ہو چکی ہیں، جو احتجاجی تحریک چلا رہی ہیں آئین کے تحفظ کے لیے، اس میں جناب جماعت اسلامی بھی شامل ہو رہی ہے۔ تو یہ اب تک کی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، بڑی خبریں ہیں، اور اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ جناب اب یہ جو لڑائی ہے یہ بڑی شدید ہونے جا رہی ہے، کیونکہ کچھ لوگ اب اس میں بہادری کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، ڈٹ گئے ہیں، اور ان میں بابر ستار صاحب سر فہرست نظر آ رہے ہیں، 6 ججز ہیں وہ اس میں ڈٹے ہوئے ہیں، پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ تو اب دیکھتے ہیں معاملہ کس طرف جاتا ہے، کیونکہ ادھر جو سارا سیٹ اپ پچھلے 2 سال میں یہ بنایا گیا تھا ان میں آپس میں بھی کچھ لڑائیاں چل رہی ہیں، اور لڑائی کی وجہ صرف یہ ہے
کہ جو اس وقت نون لیگ ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ انوار اللہ کاکڑ ہوں، محسن نقوی ہوں، یہ بڑے طاقتور بنے ہوئے تھے. محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ تو کہا گیا کہ جی وہ بھی ایک پرائم منسٹر ہی ہیں، بلکہ شہباز شریف صاحب کو رپورٹ نہیں کرتے، وہ ان کے لیول پر ہی ہیں، بلکہ شہباز شریف ان کے انڈر ایک طرح سے ہیں. تو ان کو بھی نیچا دکھانا ہے محسن نقوی کو، اس لیے ان کو بھی کمیٹی میں بلایا جا رہا ہے جی گندم اسکینڈل میں، اور دیگر لوگ کو بھی بلایا جا رہا ہے. تو یہ صرف اس لیے ہے کہ جی ایک ہم دکھا سکیں نہیں نون لیگ بھی کوئی چیز ہے. رانا ثناء اللہ کا آنا، اسحاق ڈار کا ڈپٹی پرائم منسٹر بننا، یہ ہمیں الگ ایک لڑائی نظر آ رہی ہے. اوپر سے حکومت اور جوڈیشری کے درمیان اگر آپ دیکھیں تو لڑائی نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ جسٹس عطا من اللہ واضح کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ ججز کو جس طرح سے دھمکایا گیا ہے تو اس میں اگر جو ملوث ہیں ایجنسیاں وہ ایگزیکٹو کے انڈر آتی ہیں، اور اس میں پھر کابینہ اور خاص طور پر پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں. وہ ایک الگ کلیش ہمیں نظر آ رہا ہے. بابر ستار صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی عام ترین طاقتور ترین ایجنسیوں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. ان کے سربراہان کو انہوں نے FIA IB سمیت پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور آپ دیکھیے ان کو پیمرا کو، ان سب کو انہوں نے کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پر عبد المیز جعفری صاحب وکیل بھی ہیں اور پروگرامز بھی کرتے ہیں ٹیلی ویژن پر. وہ کہتے ہیں کہ جی جو قاضی فیصل صاحب کہتے رہے کہ جی کنٹیمپٹ کی پاور یوز کرنی چاہیے، یہ ہے وہ ہے، جو لوگ اعتراض کرتے تھے انہوں نے خط کیوں لکھ دیا ججز نے، یہ پاور استعمال کرتے. بابر ستار صاحب وہی کام کر رہے ہیں، وہ اپنی پاورز استعمال کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو کٹہرے میں لے کر آ رہے ہیں. تو اگلا ہفتہ دھماکہ خیز ہونے جا رہا ہے. تحریک انصاف کی قسمت کا فیصلہ بھی ہے، قاضی فیصل صاحب کی قسمت کا فیصلہ بھی ہے کہ وہ ایکسٹینشن ان کو ملتی ہے نہیں ملتی، مخصوص نشستیں ملتی ہیں نہیں ملتی. اور یہ 8 سے 6 مئی یعنی 8 مئی کو تھی، اس کے بعد 6 مئی کو مخصوص نشستوں کا معاملہ آنا ایسے وقت میں جب حکومت یہ واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ وہ آئینی ترمیم لا رہے ہیں تو ججز کی طاقت کم کریں گے. ججز کے پاس جو اختیار ہے سینئر ججز کے پاس کہ جی جوڈیشل رول ہے کہ وہ دیکھیں گے، ان کا بھی ایک رول ہے کہ ہائی کورٹ میں کس جج کو لے کر آنا ہے، سپریم کورٹ میں کس جج کو لے کر آنا ہے، وہ ان سے لگتا ہے کہ چھینا جائے گا. حکومت کے پاس ساری طاقت آ جائے گی. ججز اپوائنٹمنٹ میں بھی ان کی طاقت کم کرنی ہے. تو کسی کو یہ پسند نہیں آئے گا کہ ججز کو یا جوڈیشری کو کہ جی ہم سے طاقت لے حکومت. تو یہ ایک معاملہ ہے اور اس کے اثرات پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتے ہیں کیسز میں. اسی طرح منصور علی شاہ صاحب نے اگلا چیف جسٹس بنایا، لیکن اگر قاضی فیصل صاحب کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو پھر منصور علی شاہ صاحب کی قسمت کا فیصلہ ذرا اور طرح سے ہوگا. کتنی ایکسٹینشن ملتی ہے، پھر وہ چیف جسٹس بن سکیں گے نہیں بن سکیں گے، وہ کتنے عرصے کے لیے بنیں گے، ان کو پھر ایکسٹینشن ملے گی نہیں ملے گی، یہ معاملہ ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک پریشر یہ جوڈیشری کے اندر بھی بلڈ ہو رہا ہے اور اندر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مختلف آوازیں ہیں. تو اگلے ہفتے میں یہ سب چیزیں واضح ہوں گی، جو بھی ہوگا اس کے بارے میں آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں اداروں کے درمیان ایک بڑا شدید ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے اور اگلے ہفتے میں یہ جنگ باقاعدہ سب کے سامنے ہوگی اور یہ جنگ اب چھڑ چکی ہے. اللہ حافظ.